ہمارے معاشرے میں آئے روز ایسے کئی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں ہم سرسری سا دیکھ کر یا سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت کی ریس میں در حقیقت کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچا کہ وہ اپنی زندگی کی جمیلوں سے نکل کر آس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں پر نظر دوڑا سکیں۔ ایک ایسا واقعہ مجھے منیب صاحب نے بتایا، جو میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور اکثر میرے کلینک پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ مجھے ایک واقعہ سنانے لگے جو انہی کے گاؤں میں پیش آیا تھا۔ دل چاہا کہ یہ واقعہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہالت ختم ہو گئی ہے۔ آج کے دور کا ہر باپ اپنی بیٹیوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا کہ میرے اور آپ کے ابا جان، مگر حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ یقین مانیے، جب میں نے ماہنور اور فجر کی یہ کہانی سنی تو میں نے مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود ہچکی باندھے رونے لگا۔ میں کئی راتوں تک سکون سے سو نہ سکا۔ آخر کوئی باپ اس حد تک بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ منیر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے پڑوس میں ظفر نامی ایک شخص اپنی بوڑھی ماں اور بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، انتہائی درجے کا پھوڑ دماغ تھا۔ سارا دن بھیڑ بکریاں چرانے جایا کرتا، یا یوں کہا جائے تو ٹھیک ہوگا کہ جانوروں کے ساتھ رہ رہ کر اس کے دماغ میں بھی بھوسا بھرا جا چکا تھا۔ گھر آتا تو غصے سے چیزیں ادھر ادھر گرانے لگتا۔ اگر کھانے میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو ماں سے ہی لڑائی شروع کر دیا کرتا تھا۔ جب تک ماں جوان رہی تو بیٹے کو قابو میں رکھا، اسے بہت سمجھایا، مگر اب اس کی بھی عمر ڈلنے لگی اور بیٹا جوان ہو گیا تو ماں کی تو اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہ رہی۔ پوری گلی میں اس کے شور شرابے کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ شادی کی عمر کو پہنچا تو ماں سے کہنے لگا، میرے لیے 16 جماعتیں پڑھی لکھی اور اتنی خوبصورت لڑکی ڈھونڈ کہ میرے سارے یار جل جل کر راکھ ہو جائیں۔ میں نے ایک نظر اپنے بچے پر ڈالی، سانپو کی طرح تو اس کے لمبے گھنگریالے بالوں کی لٹیں بنی ہوئی تھیں۔ تھا بہت لمبا ترنگا اور سوکھا پتلا، وجود پر پہنا ہوا کرتا اتنا کھلا ہوتا کہ گمان ہوتا اندر ظفر موجود ہی نہیں ہے۔ آنکھوں میں ہر وقت سرما کی سلائی پھیری رہتی تھی۔ زبان اس کی ایسی تھی گویا کاٹنے کو دوڑ رہا ہو، مگر لڑکی اس کو 16 پڑھی لکھی چاہیے تھی۔ ماں نے جب یہ فرمائش سنی تو کہنے لگی، 16 پڑھی لکھی لڑکیاں تجھ جیسوں کو اپنا نوکر بھی نہ بنائیں۔ اپنا حالت تو دیکھ، جانوروں کے ساتھ رہ رہ کر خود بھی جانور ہو گیا ہے۔ اس وقت مار مار کر تجھے اسکول بھیجا کرتے تھے، تب تو بھاگ کر کھیتوں میں چھپ جایا کرتا تھا۔ تب یاد نہ آئی کہ جوان ہو کر 16 پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ ظفر کی ماں تو اس سے کھری کھری سنا چکی تھی، مگر ظفر آگ بگولا ہو کر ماں پر برس پڑا اور غصے سے تنبیہ کرتا ہوا بولا، مجھے کچھ نہیں سننا، تو کل ہی جا اور میرے لیے لڑکی ڈھونڈ کر لا، بس مجھے اب شادی کرنی ہے۔ ظفر کی ضد کے آگے بوڑھی ماں کیا کرتی؟ اس نے کئی لڑکیاں ظفر کو دکھائیں، مگر کوئی بھی اسے پسند نہیں آئی تھی۔ ماں بڑبڑاتی ہوئی کہتی رہتی کہ شکل لنگوروں جیسی اور خواب حوروں کے، تجھ جیسے کو تو جنت میں حوریں بھی منہ نہ لگائیں۔ میں دنیا میں حور کہاں سے لاؤں؟ مگر شاید ظفر کی قسمت اچھی تھی یا کائنات کی بدقسمتی۔ بیچاری یتیم لڑکی جس پر مشکل 17 سال کی تھی، ماں باپ کی وفات کے بعد کوئی بھی پرورش کرنے والا نہ بچا تو اس کی خالہ اسے یہاں گاؤں میں لے آئی۔ خالہ کو بھی مفت کی نوکرانی مل گئی تھی، جانوروں کی غلاظت اس سے اٹھوایا کرتی، جوان جہاں لڑکی کو یوں ہی گلی میں اپلے بنانے بیچ دیا کرتی۔ ایک روز ظفر کی نظر اس دوشیزہ پر پڑی تو دل ہار بیٹھا۔ گھر آ کر ماں کو بتایا تو ماں کانپ اٹھی۔ یہ 30 کے قریب تھا اور وہ معصوم بچی تھی، مگر مجبور ہو کر جب کائنات کی خالہ کے ہاں گئی تو وہ بھی اس سے جان ہی چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ فوراً ہاں کر دی اور 2-3 دن میں نکاح کر کے کائنات کو رخصت کر دیا۔ ظفر تو کائنات جیسی نرم و نازک شہزادی کو پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ سارا دن بیوی کے آگے پیچھے گھومتا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ بیچاری کائنات پہلے پہل تو ظفر سے ڈرتی رہی، مگر پھر دھیرے دھیرے نارمل ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد جب کائنات حاملہ ہوئی تو ظفر نے شرط رکھ دی کہ مجھے پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے، دوستوں یاروں میں ناک اونچی رہے گی۔ کائنات پریشان تھی کیونکہ ڈاکٹر نے تو اس کو بتا رکھا تھا کہ وہ لڑکی کو جنم دینے والی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا۔ وہ بالکل اپنی ماں جیسی ہی خوبصورت تھی۔ دائی جب بچی لے کر باہر آئی تو ساس سے پہلے ظفر نے بچی کو جھپٹا اور بولا، بیٹا ہے نا؟ دائی فوراً بولی، نہیں نہیں، خدا نے تیرے گھر پہلے رحمت نازل کی ہے، بیٹی کا باپ بن گیا ہے اب تو۔ اتنا سننا تھا کہ ظفر کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ بیٹی کی شکل دیکھے بغیر ہی ماں کو تھما کر سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ دائی اسے منع کرتی رہ گئی، مگر اس نے دائی کو بھی دھکا دے کر ایک طرف کر دیا۔ بیچاری کائنات نیم بے ہوشی کی حالت میں کراہ رہی تھی۔ جب ظفر نے اسے بازو سے دبوچ کر جھنجھوڑا تو وہ کانپ اٹھی۔ ظفر غصے سے کہنے لگا، اے کائنات کمینی کہیں کی، تجھے پتا تھا نا تو بیٹی کو جنم دینے والی ہے، تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کائنات پر مشکل لب ہلا کر بولی کہ اولاد تو اللہ کی دین ہے، یہ بیٹی بھی تو آپ کا ہی خون ہے نا؟ مگر ظفر اسے فرش پر پٹک کر کہنے لگا، چپ کر ذلیل کر کے رکھ دیا ہے مجھے،
اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو اسے تیرے پیٹ میں ہی مار دیتا۔ ظفر بہت غصے میں تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر کائنات کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے تو اپنی بیٹی کو اٹھا کر پیار بھی نہیں کیا تھا۔ جب بھی ماہنور کو دیکھتا تو لان تان کرنے لگتا، یہی بد دعا دیتا کہ مر جائے کسی دن، ورنہ میں نے مار دینا ہے اس کو۔ میرے بیٹے کی جگہ پیدا ہوئی ہے یہ منحوس۔ ظفر کی سوچ کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ بیچاری کائنات ماہنور کو گود میں لے کر روتی رہتی تھی۔ ظفر گھر آتا اور اگر ماہنور روتی تو شور مچا دیتا، کہنے لگتا اسے چپ کرواؤ ورنہ میں نے اس کے حلق میں پتھر ڈال کر بند کر دینا ہے۔ وہ پھول سی بچی اپنے باپ کی شفقت سے بالکل بھی محروم تھی۔ وہ جب ہنستی اور بولتی تو کائنات مسکرا کر اسے ظفر کے پاس لے کر آتی، شاید اس معصوم بچی کو دیکھ کر اس کا دل موم ہو جائے اور وہ اس سے پیار کرنے لگے۔ مگر ظفر تو شاید پتھر دل تھا، اس پر تو اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک روز کائنات کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ بخار سے تپ رہی تھی، جبکہ 1 سالہ ماہنور بیڈ پر بیٹھی بار بار نیچے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کائنات آنکھیں موند لیٹی تھی، جبکہ ظفر وہیں کمرے میں موجود تھا۔ وہ دیکھ بھی رہا تھا کہ ماہنور بستر سے اترنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے، مگر اسے تو جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ تو فرصت سے بیٹھ کر ماہنور کو دیکھ رہا تھا اور یہی دعا کر رہا تھا کہ وہ شدت سے گرے اور یہیں پر مر جائے۔ ابھی ماہنور نے قدم نیچے رکھا ہی تھا کہ وہ پھسل کر بستر سے فرش پر جا گری۔ اس کا سر بیڈ کے کونے سے لگ کر پھٹ چکا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور آنکھوں میں بے بسی لیے ظفر کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ ظفر وہیں بیٹھا مسکراتا رہا تھا، اپنے ننھے ننھے لب ہلا کر اسے بابا کہہ کر بلا رہی تھی اور رینگتے ہوئے اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو یوں ہی پتھر بنا بیٹھا رہا، اسے خون سے لت پت دیکھ رہا تھا۔ بیچاری ماہنور خون سے لت پت جب اپنے باپ کے پاس پہنچی تو ظفر نے غصے سے ٹھوکر ماری۔ اس کی ٹھوکریں اتنی شدید تھیں کہ معصوم سی ماہنور جا کر دوبارہ پیٹ کے بل بیڈ سے لگی۔ اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، تبھی بخار میں ہی کائنات کی آنکھ کھل گئی اور وہ جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے وہ بکھلا چکی۔ جب فرش پر خون دیکھا تو چیخ اٹھی، آگے بڑھ کر ماہنور کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ وہ ظفر کی جانب دیکھ کر بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے ماہنور کو، اسے کیا کیا ہے آپ نے؟ ظفر اس سے کہنے لگا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ بستر سے نیچے اتری ہے اور گری ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ کائنات اپنی حالت کو پست پشت رکھ کر روتے ہوئے بولی کہ ماہنور کا بہت خون بہہ رہا ہے، آپ اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ مگر ظفر سر جھٹک کر چاٹ دل سے کہنے لگا کہ خون ہی تو بہہ رہا ہے، مری تو نہیں نا، زندہ ہے، سانس بھی لے رہی ہے، رو بھی ٹھیک ٹھاک رہی ہے، پھر آخر کیوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس پر پیسے خرچ کروں؟ اتنا سن کر کائنات مزید رونے لگی۔ ساس بھی وہاں آ چکی تھی۔ بیٹے کو ڈانٹ کر کائنات اور ماہنور کو ساتھ لے کر ہسپتال جانے لگی، مگر ظفر نے فوراً انہیں روک دیا اور بولے کہ کوئی بھی اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالے گا، لکڑی کا سہاگا نکال کر اس کے زخم پر لگا دو، فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ زخم گہرا، کائنات تو پھٹ پڑی تھی، مگر ظفر فوراً غصے سے پھنکار کر کہنے لگا اگر ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ کائنات نے پلٹ کر ایک نظر ظفر کو دیکھا اور حقارت سے بولی تم جیسا حسن پرست اور ہوس کا مارا انسان کبھی بھی مجھے طلاق نہیں دے سکتا، میرا حسن اور جسم تمہاری کمزوری ہے، ان دھمکیوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ ظفر اس پر لاجواب ہوا تھا۔ کائنات بچی کو لے کر چلی گئی تھی۔ در حقیقت ظفر کو صرف کائنات کے وجود سے ہی پیار تھا، اس سے زیادہ اسے کائنات میں اور کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ کائنات ایک دفعہ پھر حاملہ ہوئی تو ظفر کی امیدیں ایک بار پھر تازہ ہو گئیں۔ وہ کہنے لگا کہ کائنات اس بار تو مجھے بیٹا ہی چاہیے، دیکھو اگر تم نے مجھے بیٹا پیدا کر کے دے دیا تو میں تمہاری پہلی بیٹی ماہنور کو خوشی خوشی اپنا لوں گا۔ کائنات نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں ایک خوشی کی رمق جاگی تھی۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے اگر اس بار اس کی جولی میں بیٹا آ گیا تو اس کی ماہنور کو بھی باپ کا پیار مل جائے۔ وہ بھی خدا سے ڈھیروں دعائیں کرنے لگی اس بار اس کی گود میں بیٹا ہی آئے۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا گیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی، چیک اپ کروانا چاہتی تھی، مگر ظفر نے بالکل منع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ جو بھی علاج ہے تم دواخانے سے دوا لے کر کرو اور دائی سے تجویز دو، تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گی۔ کائنات کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، بھلا وہ کیسے ڈاکٹر کے بغیر 9 ماہ گزار سکتی تھی؟ بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا تھا، مگر ظفر کی مرضی کے آگے اسے مجبور ہونا پڑا۔ وہ 9 ماہ تک گھر میں ہی وقت پورا کرنے لگی۔ ابھی 9 ماہ کا وقت پورا بھی نہ ہوا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے کہا بھی کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، مگر ظفر نے انکار کر دیا اور دوڑ کر گاؤں کی دائی کو بلایا۔ کائنات کی حالت لمحہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی، مگر جب دائی کمرہ بند کر کے اندر چلی گئی تو کتنی دیر کائنات کی سسکیوں کی آوازیں باہر تک آتی رہیں، مگر ظفر کے دل پر کوئی اثر نہ پڑا۔ وہ تو بار بار گھڑی کو دیکھتا، اسی میں مگن تھا کہ نہ جانے کب اس کا بیٹا اس کے ہاتھ میں آئے گا۔
ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دائی پریشان اسی کمرے سے باہر آئی۔ اس کے چہرے کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ظفر اور اس کی ساس دوڑ کر اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ آخر ہوا کیا ہے، تو وہ پریشان سی چہرے پر آئے پسینے کو پونچھتے ہوئے کہنے لگی کہ کائنات نے بچی کو جنم دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ظفر ایک بار پھر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اندر گیا اور غصے سے کائنات کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کائنات تو بے سدھ لیٹی تھی۔ دائی اور ساس نے جب یہ دیکھا تو ظفر کو پکڑ کر کمرے سے باہر نکالنے لگے۔ دائی اسے منع کر رہی تھی کہ مت مارو اسے، مگر ظفر تو شاید آج کائنات کی جان ہی لے لینا چاہتا تھا۔ وہ کچھ سمجھے بغیر کائنات کو مار رہا تھا کہ تبھی دائی فوراً چلا کر بولی کہ وہ مر چکی ہے، تم مری ہوئی بیوی کو آخر کیوں مار رہے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ ظفر ششدر رہ گیا۔ بے یقینی سے کبھی کائنات کو دیکھتا تو کبھی دائی کو، پھر دائی کی جانب بڑھ کر کہنے لگا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم، میری کائنات کیسے مار سکتی ہے؟ میں تو ٹھیک ٹھاک اسے کمرے میں بھیجا تھا۔ وہ دائی گھبرا کر کہنے لگی کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، اس کی طبیعت ہی ایسی تھی، میں نے بچی کو بچا لیا، مگر کائنات مر گئی۔ اتنا سننا تھا کہ ظفر پاگل سا ہو گیا۔ تبھی ساتھ ہی بستر پر لیٹی ہوئی ننھی بچی رونے لگی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر ظفر نے اس کی جانب دیکھا اور کسی شکاری کی طرح اس بچی کی جانب بڑھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اس بچی کو بے دردی سے اٹھا کر حقارت سے کہنے لگا کہ ساری فساد کی جڑ ہی یہ لڑکی ہے، اس نے میری کائنات کو مجھ سے دور کر دیا، اسے مار دیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر ظفر نے اس بچی کو اٹھایا اور غصے سے گھر سے باہر لے جانے لگا۔ معصوم بچی یوں ہی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کا باپ ہی اس کی جان کے در پہ تھا۔ ظفر اسے گھر سے باہر لے جانے لگا۔ پوری گلی میں ایک شور سا برپا ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا کہ میں اس بچی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی یہی سزا ہے کہ یہ اپنی ماں سے پہلے زمین میں زندہ دفن ہو جائے۔ اس کی وجہ سے میری بیوی مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی، میں اب اسے بھی دنیا میں نہیں رہنے دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے بچی کو باہر لے جانا شروع کیا، جبکہ بوڑھی ماں روتی ہوئی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ ان کے گھر سے شور شرابہ سن کر لوگ گلیوں میں نکل آئے تھے اور ظفر کو روکنے لگے، مگر ظفر کہاں کسی کی سنتا تھا۔ وہ پتھر دل تھا، اب ننھی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے جا رہا تھا کہ بوڑھی ماں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے معصوم بچی کو چھین لیا۔ اس چھینا جپٹی میں معصوم بچی کا ایک بازو ٹوٹ چکا تھا، آخر کو نرم و نازک ہڈیاں تھیں۔ اس نے بچی کو تھاما اور گھر لے آئی۔ ظفر غصے سے 2 دن تک گھر نہ آیا۔ وہ یوں ہی کائنات کی قبر پر بیٹھا غصے سے بڑبڑاتا رہا۔ کبھی غصہ زیادہ آتا تو قبر کو مارنے لگتا اور کہتا نکل باہر ذلیل عورت، تو نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، مجھے 2 بیٹیاں پکڑا کر زمین میں دفن ہو گئی، تجھ سے ایک بیٹا مانگا تھا وہ بھی نہیں دے سکی تو مجھے، تجھ پر تو خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ اور کبھی جذبات کھاتوں مجبور ہو کر رونے لگتا اور بچی کو لعن طعن کرتے ہوئے کہنے لگتا کہ اس کی وجہ سے میری اتنی خوبصورت بیوی مجھ سے بچھڑ گئی، دونوں بچیوں کی ذمہ داری دادی نے اٹھا لی۔ جبکہ ظفر یوں ہی لوفروں کی طرح گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ اسے اپنی بچیوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا تو دادی دونوں بچیوں کو چھپا دیا کرتی، جانتی تھی اگر ان بچیوں کو ظفر نے اپنے سامنے دیکھا تو پھر ان پر ظلم کرنا شروع کر دے گا۔ ماہنور 4 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹی فجر 3 سال کی تھی۔ دونوں باپ سے اس قدر ڈری ہوئی تھیں کہ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوتی تو دونوں بستر کے نیچے چھپ جایا کرتی۔ جب تک باپ گھر آتا یا سو نہ جاتا وہ باہر نکلا ہی نہ کرتی تھیں۔ ایک روز دادی بچیوں کو کھانا دینے لگی تو ظفر نے ان کے ہاتھ سے کھانا چھین لیا اور کہنے لگا کہ دیکھ نہیں رہی ماں، یہ دن بدن بڑی ہوتی جا رہی ہیں، اگر یوں ہی بڑی ہوتی گئیں تو کل کو میری عزت پر حرف لا سکتی ہیں، بہتر ہے کہ تو خود انہیں کہیں چھوڑا یا میرے حوالے کر، میں انہیں مار کر کہیں پھینک دیتا ہوں۔ بوڑھی ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے ایک سناٹے دار تھپڑ ظفر کے منہ پر مارا اور بولی کہ بند کر اپنی زبان، کیا تجھ میں ذرا بھی خدا کا خوف موجود نہیں ہے؟ تیرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو چکا، تیرے ظلم و ستم کی وجہ سے تیری بیوی کائنات تو تجھے چھوڑ کر چلی گئی، مگر اس کے باوجود تو آج ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ظفر پر تو ماں کی بات کا اثر نہ ہوا، الٹا ماں کو گلے سے دبوچ کر کہنے لگا کہ اماں خبردار، جو دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات بھی کی تو بوڑھی ہے اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تیری چٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر کر دوں گا۔ اس دن کے بعد سے تو ظفر نے گھر میں راشن لانا ہی بند کر دیا۔ وہ خود باہر سے کھانا لا کر کھا لیا کرتا، جبکہ معصوم بچیاں اور ماں گھر میں بھوکی ہی رہ جایا کرتی۔ ایک رات جب ظفر گھر آیا تو ننھی بچیاں کمرے کے کونے میں بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھیں۔ ان کی بھوک سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ باپ کو دیکھ کر پہلی بار ترستی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ کر ان کے پاس آئیں اور سسک کر کہنے لگی بابا، بہت بھوک لگی ہے، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، ہمیں روٹی لا دو، صرف ایک روٹی دے دو، ہم تینوں مل کر کھا لیں گے۔ ماہنور کے منہ سے یہ سننا تھا کہ ظفر کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ ماہنور کو گردن سے پکڑ کر اپنے قریب لا کر بولا، میں تو چاہتا ہی یہی ہوں، تم دونوں اس بڑھیا سمیت میری جان چھوڑ دو۔ اتنا کہہ کر دونوں کو گالیاں دے کر وہاں سے واپس بھیج دیا۔ ساری رات بھوکی پیاسی بچیاں روتی رہیں۔ اگلے روز ظفر گھر سے گیا تو بوڑھی دادی نے منیب صاحب کے ہاں جا کر تھوڑا کھانا مانگا۔ انہوں نے کھانا دیا
دادی خوش تھی کہ بچیاں پیٹ پاڑ کر کھا لیں گی، مگر ابھی پہلا نوالا ہی ان لوگوں کے حلق سے نیچے اترا تھا۔ ظفرگار لوٹ آیا۔ اس نے جب انہیں کھانا کھاتے دیکھا تو فوراً سارا کھانا فرش پر انڈیل دیا اور ماں کو لوہے کی راڈ مار کر جان سے ہی مار دیا۔ بچیوں نے جب دادی کو خون سے بھرا دیکھا تو چیخیں مار کر کمرے میں چھپ گئیں۔ ظفر پر تو خون سوار ہو چکا تھا، وہ غصے سے بکھر کر مری ہوئی ماں کو اور مارنے لگا۔ دونوں بچیاں ڈری سہمی کمرے میں چھپی رہیں۔ ماہنور نے کمرے میں پڑا چاقو اٹھا لیا تھا۔ دل میں عجیب و غریب وسوسے تھے۔ ساری رات بچیوں نے جاگ کر گزار دی کہ کہیں باپ آدھی رات کو ان کا بھی قتل نہ کر دے۔ صبح ہوئی تو دونوں بچیاں بھوک سے بے ہوش ہو چکی تھیں۔ صحن میں دادی کا مردہ وجود یوں ہی پڑا تھا، جبکہ ظفر معمول کے مطابق بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ زمین پر پڑی روٹی پر اب چیونٹیاں چمٹ چکی تھیں، مگر اس کے باوجود بچیوں سے صبر نہ ہوا اور وہی روٹی اٹھا کر جھاڑنے کے بعد کھانے لگی۔ بھوک ہر جذبے پر غالب ہو جاتی ہے۔ انہیں دادی سے زیادہ پیٹ بھرنے کا فکر تھا۔ کہیں باپ پھر آ جاتا تو نہ جانے کیا کر دیتا۔ جسم میں کچھ طاقت ہوئی تو دونوں بچیاں دادی سے لپٹ کر رونے لگیں۔ شام ہوئی تو ظفرگار لوٹا۔ بچیاں مری ہوئی دادی سے لپٹ کر سو رہی تھیں۔ تبھی ظفر نے موقع غنیمت جانا اور وہی لوہے کا راڈ اٹھا کر ان بچیوں کو مارنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی محلے والے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ سب نے مل کر ظفر کو اندھا دھند مارنا شروع کر دیا۔ ظفر کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ظفر جانے کے بعد دروازہ کھلا ہی چھوڑ گیا تھا۔ گلی سے گزرتے ہمسایوں نے جب بوڑھی دادی کا مردہ وجود اور معصوم بلکتی بچیاں دیکھیں تو ان سب نے مل کر ظفر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی ٹھانی۔ منیب صاحب نے ان بچیوں کی ذمہ داری لے لی اور معافی بھی مانگی کہ ہمسائے ہونے کے باوجود وہ ان کا خیال نہیں رکھ سکے۔ بوڑھی دادی کو ماہنور اور فجر کی ماں کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا، جبکہ ظفر کو تو ہر طرف سے پھٹکار پڑ رہی تھی۔ ہر کوئی اس کو لعن طعن کر رہا تھا، جو بھی اسے دیکھتا پتھر مارا کرتا۔ سنا ہے ظفر ابھی بھی زندہ ہے، کچرے کے ڈھیروں سے پلاسٹر کی بوتلیں چن کر گزارا کر رہا ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر ایک آہ ہی خارج کرتے ہیں۔ کیسے بد دماغ شخص تھا، ماں، بیوی، بیٹی، کسی بھی رشتے کا مان نہ رکھ سکا۔